नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपनी नई बुक शुरू करने जा रहे हैं, गुनाह। इसमें हम गुनाहों के बारे में पढ़ेंगे। जब हमें इल्म होगा तो फिर हम गुनाहों से बचेंगे। गुनाहों से बचेंगे तो हम अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से हम अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं और अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुनाह कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मेजर सिंस होते हैं, कुछ माइनर सिंस होते हैं, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह। इंट्रोडक्शन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं तौबा करने वालों से। लेकिन तौबा कौन करता है? वो जिसने गुनाह किया हो। तो क्या अल्लाह ताला गुनहगारों से मोहब्बत करते हैं? कुरान मजीद में से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तौबा तो गुनहगार करते हैं। तो इसका मतलब क्या अल्लाह ताला गुनहगार लोगों से मोहब्बत करते हैं? हाँ, अगर वो तौबा कर लें और अल्लाह ताला की तरफ पलटें, यानी गुनाह का ख्याल भी दिल से निकाल दें और दोबारा अल्लाह ताला की ओबीडियंस की तरफ आ जाएं। ऐसे लोगों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत मोहब्बत करते हैं। इंसान गुनाह कब करता है? जब इंसान को उसके बारे में पता नहीं होता कि ये गुनाह है, या फिर इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है, या फिर इंसान अपने नफ्स के पीछे चलता है, यानी इंसान को जो अच्छा लगता है उसके पीछे चल देता है। उसे नहीं पता होता कि ये गुनाह है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है वो फ़ौरन तौबा करता है, वापस अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। तो ऐसे सब लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं जो वापस अल्लाह ताला की तरफ पलटें। इंसान गुनाह क्यों करता है? क्योंकि वो कमज़ोर पैदा किया गया है। वो फरिश्ता नहीं है जो गुनाहों से पाक हो। लेकिन ये गुनाह करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। लोग यही जस्टिफिकेशन देते हैं कि इंसान कमज़ोर है, वो फरिश्ता नहीं है, वो गुनाहों से पाक है। लेकिन ये जस्टिफिकेशन सही नहीं है। बहुत बड़ा रीज़न गुनाह का लैक ऑफ नॉलेज है, यानी ला इल्मी यानी इल्म का ना होना। लेकिन ला इल्मी किससे? ला इल्मी कुरान से, यानी कुरान की ला इल्मी की वजह से इंसान गुनाह करता है। जब इंसान को पता नहीं होता, जब उसने कुरान को पढ़ा नहीं होता, समझा नहीं होता, तो उसे पता नहीं होता कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हलाल की हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हराम की हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गुनाह हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो बड़े गुनाह हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो छोटे गुनाह हैं। जब उसे ये सब चीज़ें नहीं पता होती तो वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज या ला इल्मी की वजह से वो काम कर गुज़रता है, और जब गुनाह करता है तो फिर सज़ा का मुस्तहक हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाते हैं। वैसे तो हम मोरल साइंस की बुक्स और दुनिया की हज़ारों बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, सिन है, चोरी करना गलत है। ये हर एक इंसान जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम ना झूठ बोलना छोड़ते हैं, ना गीबत करना, गीबत यानी बैक बाइटिंग, ना दूसरे गुनाह। आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम सबको पता है कि ये सब गलत काम है, लेकिन उसके बावजूद हम वो गलत काम करते हैं? क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि ये कितने बड़े गुनाह हैं। हमें नहीं पता होता कि ये कितने बड़े बड़े गुनाह हैं और ज़िंदगी में इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हम ये गुनाह कर रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को हम नाराज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको समझते नहीं हैं। और दुनिया में इसकी क्या सज़ा है हमें ये भी नहीं पता होता,
اور مرنے کے بعد ان کی کیا سزا ملے گی، یعنی یہ گناہ کرنے سے ہمیں دنیا میں کیا سزا مل رہی ہے اور جہنم میں یا مرنے کے بعد ہمیں کیا سزا ملے گی، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا ہر کام گناہ کہلاتا ہے، یعنی ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا وہ سب اللہ کے حکم سے ہی بتایا۔ تو اگر ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو انفیکٹ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو جب ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے، تو ہر وہ کام گناہ کہلاتا ہے۔ نافرمانی، ہر اللہ اور رسول کی نافرمانی کا ہر کام گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے یا صغیرہ گناہ، دوسرے بڑے یا کبیرہ گناہ۔ چھوٹے گناہ وہ ہیں جن کی کوئی سزا نہیں بتائی گئی، نہ کوئی شدید الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ ایسے گناہ جس کے بارے میں آپ نے بتایا تو لیکن آپ نے کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کیے، نہ ان کی سزا بتائی، وہ سارے گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر انجانے میں دن رات کرتے ہیں، لیکن جو استغفار سے، وضو سے، 5 وقت کی نماز سے، عمرہ کرنے سے، جمعے سے جمعے تک کی نماز سے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے روزوں سے، یہ چھوٹے گناہ، یہ سب جو عبادتیں ہوتی ہیں ہماری، یہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور گناہ دھلتے رہتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہوں سے اگر انسان بچتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں ہماری ان عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں ارادہ کرنا بھی صغیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان سوچ رہا ہے کہ میں وہاں جا کے چوری کروں، اس نے صرف سوچا ہے، ابھی چوری نہیں کی اس نے، لیکن وہ جو خیال ہوتا ہے اس کا، وہ بھی صغیرہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کی سزا جہنم میں، انسان کو جہنم ہوتی ہے اس کی سزا۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی قرآن حدیث میں واضح طور پر جہنم کی سزا بتائی گئی ہے، یعنی کلیئرلی بتا دیا گیا ہے قرآن میں اور حدیث میں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، کلیئرلی بتا دیا گیا ہے۔ وہ سارے گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، یا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ نے بہت غصہ کیا ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ میں آتے ہیں اور ان کی سزا جہنم ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے اگر حدیث میں آتا ہے کہ فلاں ہلاک ہوا، یا فلاں پر لعنت ہے، یا فلاں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، یا ان کو اللہ پاک نہیں کریں گے، یا فلاں پر اللہ نظر کرم نہیں کرے گا، اس طرح کے اگر الفاظ آتے ہیں حدیث میں تو وہ کبیرہ گناہ کی نشانی ہوتی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں بھی کچھ بڑے درجے کے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ کم درجے کے، یعنی کبیرہ گناہ میں بھی کچھ بہت زیادہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی کوئی معافی نہیں ہوتی، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ کم درجے کے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اگر انسان شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور دوسرے بڑے گناہ ہیں والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب بڑے درجے کے کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھ کر بار بار کرتے رہنے سے بھی وہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، جسے انسان اڑ جائے کہ ارے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ چھوٹے گناہ کرتا جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ جیسے اگر 3 آدمی بیٹھے ہوں اور ان میں سے 2 آدمی آپس میں سرگوشی، یعنی کان میں دھیرے دھیرے بات کر رہے ہیں،
تو یہ صغیرہ گناہ ہے. یہ صغیرہ گناہ ہے کہ اگر آپ 3 لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں سے 2 جو ہیں وہ چپکے بات کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے بات کر رہے ہیں، وسپر کر رہے ہیں، تو اب نیچرلی تھرڈ جو انسان بیٹھا ہے آپ کے ساتھ اس کو یہی فیل ہوگا نا کہ شاید آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ کام وہ تیسرے آدمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کریں گے تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا. یعنی اگر وہ صرف سرگوشی کر رہے ہو سکتا ہے کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو یہ چھوٹا گناہ ہے. لیکن اگر وہ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں سامنے والے کو، تیسرے آدمی کو تکلیف دینے کے لیے، تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا. یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم یہ کام کرتے جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں جاننا، چھوٹی سے چھوٹی بات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. اب یہ ہوتا ہے نا، اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گندگی ہے تو آپ اس سے دور رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گندگی ہے تو آپ اس کے ساتھ آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو گناہ ایسی چیز ہے کہ گناہوں سے انسان کو اسمیل آنی چاہیے. جیسے آپ کو کچرے کے ڈبے میں سے اسمیل آتی ہے اور آپ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی کچرا آپ کے ہاں پڑا ہو، ویسے ہی آپ کو گناہوں سے بھی اسمیل آنی چاہیے. گناہ کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے تو آپ کو اس سے، جیسے آپ کسی گندی چیز سے آپ دور رہتے ہیں ویسے ہی ہمیں گناہوں سے بھی دور رہنا چاہیے. تو وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم گناہوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانیں گے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جانیں گے کہ کون سا گناہ ہے، کون سا گناہ نہیں ہے، کون سا بڑا گناہ ہے، کون سا چھوٹا گناہ ہے، کس کا کفارہ کیا ہے، کس کی معافی کیسے ملے گی. تو یہ سب جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے.